السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک ماحول یہ بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم امیر الہند اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یہ الگ الگ ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ بحیثیت حضرت کی ذات وہ کس مرتبے کی ہے، کس درجے کے حضرت ہے، اور حضرت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، ایک چیز یہ الگ، اور ایک ہے ایک بورڈ، یہ الگ۔ بورڈ کے اندر جو مسلم پرسنل بورڈ ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہے، اس کے اندر تقریباً ہندوستان کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اس کے سربراہان بحیثیت رکن موجود ہے، جیسے جماعت اسلامی ہند، جمعیت علماء ہند، اسی طرح سے جمعیت اہل حدیث، یا اور بھی یہ ہندوستان کے اندر جو تنظیمیں ہیں ان کے جو سربراہ ہے، خواہ وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، یا دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، یا شیعہ ہو، یہ جو ہے یہ سارے حضرات جو بڑی بڑی تنظیمیں چلاتے ہیں، یہ سب بحیثیت سربراہان بورڈ کے ممبر ہیں۔ کوئی بورڈ کا نائب صدر ہے، کوئی بورڈ کا رکن ہے، کوئی بورڈ کا صدر ہے۔ تو یہ بات الگ ہے، اور حضرت کی ذات وہ ایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل کیا اور دنیا بھر نے حضرت کے اوپر ہنگامہ آ رہا شروع کر دی، جو انتہائی غلط ہے اور بغیر سوچے سمجھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، سڑکوں پر احتجاج کریں گے، آئیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے جس وے میں کہا اور عوام نے جس وے میں سمجھا وہ الگ الگ ہی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داران نے جس وے میں کہا، ان حالات میں، ان ریاستوں میں اس کا طریقہ کار سب کچھ الگ الگ اور بہت منظم انداز میں، ان ریاستوں میں جہاں پر حالات سازگار ہیں، جہاں حالات موافق۔ حضرت نے جو کہا، منع کیا، وہ لوگوں نے جس وے میں سمجھا کہ ایک دم اتر کے سڑکوں پہ ہنگامہ آرائی جو دوسرے طبقے کے لوگ کرتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، یا حکومت کی طرف سے جن کو چھوٹ دے دی گئی ہے کچھ بھی کرو، ایسے لوگ اردھنگ لوگ قسم کے لوگ جو کرتے ہیں، لوگوں نے اس کو اس وے میں سمجھا۔ تو حضرت نے جو منع کیا، علامہ ارشد مدنی صاحب نے، وہ اسی وے میں منع کیا کہ یہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، ہم سڑکوں پر اترنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب اس جو لوگوں نے جس کو لیا کہ ایک دم سڑکیں جام اور بلاک اور بالکل آ کے ادم بازی کرنا، شور غوغا مچانا، اس سے منع کیا۔ حضرت نے یہ جو ملک ہے، یہ ملک ہے سیکولر اسٹیٹ، یہاں سبھی مذاہب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی قانون وقتی حکومت پاس کرتی ہے تو ہمیں یہ مکمل اختیار ہے کہ ہم احتجاج درج کرا کر قانون کے دائرے میں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جہاں نہ کھڑا ہو، قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاج درج کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر حضرت نے احتجاج سے منع نہیں کیا، حضرت نے اس شور سے منع کیا، اس ادھم سے منع کیا، اس طرح سے سڑکوں پہ آنے سے منع کیا کہ کہیں دوسرا آپ کی ویل کو اچک نہ لے، کہیں دوسرا آپ کو استعمال نہ کر لے، کہیں آپ استعمال نہ کیے جائیں۔ رہی یہ بات کہ منظم انداز میں تحریک چلانا اور منظم انداز میں قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج درج کرانا، اس کے فائدے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں، ماضی میں بھی فائدے ہوئے ہیں۔ اس کے مشہور کیس ساوانو جو گزرا ہے، اور ماضی میں وہ واپس لیا گیا، بل پاس ہونے کے بعد، قانون بننے کے بعد وہ قانون واپس لیا گیا۔ تو منظم انداز میں احتجاج کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، یہی مسلم پرسنل بورڈ چاہتا ہے، یہی حضرت چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں الگ الگ ہی، دونوں ایک ہی ہیں۔ حضرت تو مسلم پرسنل بورڈ کے نائب صدر ہے، بورڈ کے نائب صدر ہے، تو حضرت وہ الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، حضرت بحیثیت ایک تنظیم جمعیت علماء ہند کے صدر ہے، اور حضرت کی نگرانی میں پوری باڈی یہ کام کرتی، تو ایک الگ نظام ہے، وہ ایک الگ ہے۔ اور جمعیت علماء ہند کے ورکر، جیسا کہ حضرت نے کہا، وہ مسلم پرسنل بورڈ کی مدد کرتے ہیں۔
کام کرنے میں مدد کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ دہلی میں حضرت نے خود کہا کہ جائیے زیادہ سے زیادہ پہنچیے, وہاں لوگ پہنچے. حضرت قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء ہند موجود رہے, خود بنفس نفیر وہاں موجود رہے. اور حضرت کا بیان ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا, اور جو تمام تر الیکٹرانک و پرنٹنگ میڈیا نے چھاپا بھی, تو سارے وہاں موجود تھے. جو جمعیت علماء ہند اشتراک کے ساتھ وہاں موجود ہے. لیکن جمعیت علماء ہند اس بات کو بالکل گوارا نہیں کرتی کہ آپ کہیں پر ہی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کریں, آپ کہیں پر ہی کسی کے استعمال میں آ جائیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لیے حضرت نے اس سے روکا ہے. تو اس لیے منشا کو بھی سمجھنا چاہیے, مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے, یہی اکابرین پر ایک دم طنز نہیں کرنا چاہیے. جمعیت علماء ہند بھی عدالت میں پہنچ چکی ہے, سپریم کورٹ میں پہنچ چکی ہے, دیگر تنظیمیں بھی, سیاسی پارٹیاں بھی پہنچ چکی ہیں, سب کی عرضی پر ایک ساتھ سماعت بھی ہوگی, عدالت نے تاریخ بھی دے دی ہے. لہٰذا منشا کو سمجھے, مقصد کا سمجھے, اکابرین پر ایک دم انگلی نہ اٹھا.